مارٹن لوتھر کا تاریخی کارنامہ۔ آج ہم مارٹن لوتھر جو کہ ایک عظیم خادم اور ویژنری تھا اس کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ جب لوتھر 21 برس کا تھا تو ایک دن اس کے ساتھ ایک انوکھا تجربہ ہوا جس نے اس کی باقی کی زندگی بدل دی۔ اچانک ایک طوفان برپا ہوتا ہے اور ہر طرف ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوتھر گرج چمک کے باعث بہت خوف زدہ ہو گیا۔ شاید اسے اپنی موت کا خوف زیادہ تھا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ مرنے کے بعد اسے فردوس میں ضرور جانا چاہیے، مگر لوتھر کا خیال تھا کہ میں ابھی فردوس میں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوں۔ بس اسی لمحے وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو گیا اور خدا کی بجائے مقدس انا سے دعا کرنا شروع کر دی کہ وہ خدا سے دعا کرے کہ لوتھر کی محافظت فرما۔ اور لوتھر نے خدا سے ایک وعدہ کیا کہ اگر خدا اسے اس طوفان سے بچاتا ہے تو وہ اپنی باقی زندگی خدا کے لیے وقف کر دے گا اور ایک راہبانہ زندگی گزارے گا۔ لوتھر یہ نہ سمجھ سکا کہ حقیقت میں خدا کی غریب لوگوں کے لیے بھی یہی مرضی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ نہ کریں تاکہ وہ بھی فردوس میں جا سکیں۔ یہ امیروں کے لیے اتنا آسان کیوں ہے کہ ایک لمبے عرصے تک غریبوں کی نسبت ان کی روحوں کو پاک ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے پادری خدا پر نہیں پیسے پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جب وہ عیش و عشرت کے خطوط فروخت کرتے ہیں تو ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، جب سکہ ڈبے میں بجتا ہے تو روح برزخ سے نکلتی ہے۔ لوتھر دوسرے راہبوں اور پادریوں کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے 95 مقالے لکھے اور انہیں وٹنبرگ کے چرچ کے دروازے پر کیلوں سے جڑا جہاں وہ رہتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چرچ کا دروازہ اطلاع عام کا کام کرتا ہے اور یہ بہت عام بات ہے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا۔ اس وجہ سے لوتھر کو وام شہر میں اپنے مقدمے کا دفاع کرنے کی اجازت مل گئی۔ چرچ کو امید تھی کہ لوتھر اپنا مقدمہ واپس لے لے گا، اس لیے ہر چیز معمول کے مطابق ٹھیک ہو گئی، مگر لوتھر نہیں بدلا۔ وہ اس بات پر پکا رہا کہ اگر بائبلی دلائل اور مقالوں سے اسے غلط ثابت نہیں کیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اور اسے اپنے کہے پر کچھ پچھتاوا نہیں ہے۔ لوتھر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف کام نہیں کیا، اس سے پہلے کسی نے بھی ضمیر کا لفظ نہیں سنا تھا، مگر اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں کہ کیا لوتھر اپنے عقیدے میں صحیح ہے یا غلط۔ نتیجتاً لوتھر کو باغی قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی لوتھر کو پکڑ کر احکام اعلیٰ کے حوالہ کر سکتا ہے۔ لوتھر کے باغی ہونے کے بعد وہ چھپنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اپنے ایک دوست لیکٹر فریڈیک کے کیسل وٹنبرگ میں چھپ گیا۔ اس وقت بائبل مقدس صرف یونانی اور لاطینی زبان میں موجود تھی۔ وٹنبرگ میں پناہ کے دوران لوتھر نے پورے نئے عہد نامہ کا ترجمہ جرمن زبان میں کر دیا۔ لوتھر کی خواہش تھی کہ لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی زبان میں بائبل کا مطالعہ کریں تاکہ وہ کلام مقدس کی تشریح کے لیے پاسبانوں پر انحصار نہ کریں، کیونکہ لوتھر بائبل کو اس نظر سے دیکھتا تھا کہ خدا تمام لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ جب لوگوں کو خود سے بائبل پڑھنے کی رسائی حاصل ہوگی تو وہ بھی بائبل مقدس کے الفاظ بہت سی چیزوں کے دلائل کے طور پر پیش کریں۔ لوتھر نے وہ شروع کیا جس کو وہ خود قابو میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے نئے خیالات شہزادوں کی اقتدار کی لڑائیوں، بغاوتوں اور بادشاہوں، شہزادوں اور پو کے درمیان ہونے والی لڑائی میں دلائل کے طور پر استعمال ہونے لگے کہ حقیقتاً کون فیصلہ کرتا ہے۔ بہت جلد ہر طرف ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ لوتھر کی رویا تھی کہ کلیسیا بیدار ہو۔ وہ جانتا تھا اس کے انہی خیالات کی بنا پر کلیسیا دو حصوں میں بٹ گئی، یعنی ایک طرف کیتھولک چرچ اور دوسری طرف پروٹسٹنٹ کلیسیا کا آغاز ہوا۔ آج تاریخ کے ان جروکوں سے جھانکنا ہمیں سچائی پر کھڑے رہنے پر ہمت اور طاقت بخشتا ہے، اور ہم حقیقت سے نظر نہ چرائیں، کیونکہ حقیقی نور خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے۔